اللهم نور قلوبنا وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن آمین یا رب العالمین۔ حاضرین و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پھر یہ سعادت بخشی، اور آج یہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن جس میں ہم اور آپ مسجد سلطانہ میں اکٹھا ہیں، اور خاص طور پہ یہ ایام جو چل رہے ہیں عالم اسلام کے لیے، اور بالخصوص مسلک اہل سنہ والجماعت کے افراد کے لیے یہ بڑے مبارک ایام ہیں کہ آج کوئی 22 صفر المظفر ہے، اور 25 صفر المظفر کو جو آنے والے تیسرے دن کو اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ ولی اور ساتھ ہی ساتھ عالم و فقیہ کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور لوگ اپنی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی محبت، اپنی عقیدت کا نذرانہ لے کر سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارا تو جانا نہیں ہے تو اس لیے آج انشاءاللہ اس جمعہ کو آج ہم ان کی یاد تازہ کریں گے، اور ان کی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں گے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو آپ کو حضرت سے اعلیٰ حضرت بناتی ہے، اور آپ کی عبقری شخصیت، عہد ساز شخصیت انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے قبل آئیں ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ جہاں ایک طرف حق کا غلبہ ہوتا ہے، وہیں ایک طرف اس دنیا میں باطل قوتیں بھی پروان چڑھتی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور آپ ایک اللہ کے برگزیدہ نبی اور انسانیت کے والد، لیکن آپ کی بعثت سے پہلے جو شر کا مادہ تھا، جو شر کی دعوت دینے والی جو ذات تھی، شیطان، آپ کے آنے سے پہلے موجود تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ساتھ ہی ساتھ ان کے زمانے میں ان کے ساتھ ایسا بھی معاملہ ہوتا رہا کہ ان پاک لوگوں کے ساتھ ساتھ باطل قوتیں بھی ابھرتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا دعوت توحید لے کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مکے کا پورا ماحول، مکے کی وہ فضا جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بھی موجود۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھیں، خلیفہ اول، یار غار،
اتنی فضیلت و عظمت کے حامل، لیکن ساتھ ساتھ مسیلمہ کذاب جیسا جھوٹا دعوے دار نبی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھیں تو فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھیں تو باغیوں سے بھرا ہوا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ دیکھیں تو خارجیوں سے بھرا ہوا زمانہ۔ وہ کوئی زمانہ تھا جس زمانے میں عیسائی مسلمانوں پر چڑھ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صلاح الدین جیسے بیٹے دیے۔ کوئی زمانہ تھا جب یہاں کے ہندو مسلمانوں کی بہو بیٹیوں پر جب عزت سے کھیلنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر محمد بن قاسم کو اللہ کی بجلی بنا کر بھیجا۔ ہر زمانہ الغرض کے فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے شخصیتوں کو بھی پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم کا دور دیکھیں تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو نمرود جیسا سرکش بادشاہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی نمرود کو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اسے جو ہے زیر کر دیا، اسے جو ہے مٹی میں ملا دیا۔ اب ہم آتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی زندگی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے آنکھ کھولا تو 1856 عیسوی کی یہ بات ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ولادت ہوتی ہے۔ اس وقت میں یہ ہندوستان جو متحدہ ہندوستان، جس میں آج کا بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان یہ سارے حصے شامل تھے، ایسے ہندوستان، متحدہ ہندوستان پر جب اعلیٰ حضرت نے آنکھ کھولا تو ملکہ وکٹوریہ جو کہ ہندوستان جو ہے وہ انگلینڈ کے زیر فرمان تھا کہ جو حکم برٹش گورنمنٹ کرتی تھی ہندوستان جو ہے اسی جو ہے حکم کے تحت چلایا جاتا تھا۔ پھر وقت آیا کہ آپ کے گھر والوں نے، آپ کے جد امجاد نے کوششیں کی، اور ان کوششوں میں یہ کوششیں بھی شامل تھی کہ کیسے مسلمانوں کو اس ظالم اور جابر حکومت سے نجات دلایا جائے۔ یہ ایک موضوع کا الگ پہلو ہے۔ ہم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ 10 شعبان المعظم 1856 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے، جب کسی بندے پر کرم نوازیاں کرنا چاہتا ہے تو زندگی کے بڑی عمر میں نہیں بلکہ بچپن سے ہی اس میں وہ باتیں، اس میں انوار و تجلیات، اس کی عادت و اخلاق میں کچھ جو ہے زمانے سے الگ باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ 4-5 سال کے ہوئے تو آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کی گئی۔ رسم بسم اللہ خوانی میں جب استاد صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے تو جب لام الف جب پڑھنے کی باری آئی تو جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو الف بھی پہلے پڑھ لیا، لام بھی پہلے پڑھ لیا، تو یہ لام الف ہم ایک ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جو دادا تھے رضا علی خان، انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا فرزند عام فرزند نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے امت سے بڑا کام لینا ہے۔ پھر جب ایک وقت آیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے گھر میں ہی 2-3 اساتذہ کی نگرانی میں آپ نے تعلیم و تربیت کا دور شروع کیا، یہاں تک کہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں آپ نے افتاء مکمل کر لی، مفتی بن گئے۔ ہمارے یہاں 13-14 سال کے بچے بھی وہ ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیچے میں چونکہ پڑھاتا ہوں میرا تجربہ ہے، لیکن امام احمد رضا جس عمر میں بچے گلیوں میں
وہ کھیلتے رہتے ہیں، آپ مسند افتاء پر بیٹھ کر لوگوں کو فتاوے لکھ رہے ہیں۔ ایک بار چونکہ آپ کوئی 3-4 خاندان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان در خاندان میں علماء، فضلاء، مفتی پیدا کیے، تو لوگ علامہ نقی علی خان کی طرف فتوے لینے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک بار دیکھا کہ آپ سے جو فتاوے پوچھے گئے تھے، ان فتاووں کا جواب امام احمد رضا نے سوال پڑھ کر اپنے والد کو بغیر بتائے، امام احمد رضا نے اس کو تلاش اور جستجو کر کے اپنے والد کو دکھانا چاہا کہ میں نے یہ فتاوے جو آپ سے پوچھے گئے تھے، میں نے اس کو دیکھ کر اس کو لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ تو جب بیٹے کی صلاحیت دیکھی کہ بیٹا تو فتویٰ لکھنے میں مجھ سے بھی کہیں زیادہ آگے ہے، تو کہا کہ بیٹا اب یہ مسند افتاء سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب چھٹی دے دی ہے، اب تم بیٹھ کر یہاں سے افتاء کا کام کرو، یعنی فتوے لوگوں کو دینا شروع کرو۔ تو ایک بار کوئی شخص آئے تو انہوں نے مولانا نقی علی خان سے پوچھا کہ حضرت مجھے فتویٰ پوچھنا ہے آپ سے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اندر چلے جائیے، اندر ہی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ تو وہ اندر گئے، جھانک کر باہر آ گئے۔ تو انہوں نے ان کے والد سے کہا کہ ہمیں تو کوئی مفتی صاحب نظر نہیں آئے۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صاحب نے کہا کہ ایک بچہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو کہا بچہ نہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ پر ایسی کرم نوازیاں کی ہے کہ عام طور پہ جس عمر میں بچے مدرسے کا رخ کرتے ہیں، اس زمانے میں امام احمد رضا نے طالب علمی کے زمانے میں 4 کتابیں لکھ کر جو ہے اس کو 4 کتابیں لکھ کر، اور وہ بھی ان کتابوں کا خلاصہ اور حواشی آپ نے لکھے جن کو بچے سمجھنے میں ان کی دن رات کوششیں لگتی ہے کہ یہ کتابیں سمجھ میں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے شروحات بھی لکھے۔ اور جو سب سے اہم پہلو فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرجع خلائق بنایا تھا، پوری مخلوق کی توجہ آپ کی طرف کر دی تھی۔ اور بسا اوقات جب اللہ کے ولیوں کی بات ہوتی ہے تو ہم کرامات بیان کرتے کرتے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی یہ بات کہ آپ کی کرامات سے زیادہ آپ کے علمی فضائل کا چرچا زیادہ ہوتا ہے۔ ہزاروں کتابوں سے زیادہ آپ نے تصنیفات اپنی یادگار میں چھوڑی ہے، جو خاص طور پہ فتاوی رضویہ، جس میں 22,000 فتاوے کچھ اس میں شامل کیے گئے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ان فتاووں کو آپ کے خاندان والوں کی طرف بھیجا کہ یہ فتاوے ہم نے پوچھے تھے اور حضرت نے اس کا جواب دیا تھا، یہ جواب آپ لیجئے، چونکہ پبلش کرنا تھا۔ تو 22,000 فتاوے اس کو جمع کیا گیا ہے۔ تو جو یہاں ہندوستان میں پوربندر سے چھپتا ہے تو اس کی تعداد جلدوں کی تعداد والیومز کی، وہ 30 جلدوں میں ہندوستان میں چھپتی ہے، جو کہ 22,000 فتاوے ہیں۔ اور پاکستان میں کچھ اضافے کے ساتھ، یعنی اور بھی فتاووں کو جمع کر کے 32 جلدوں میں، اور کہیں میں نے 40 جلدوں کا بھی سنا ہے۔ یہ صرف وہ 22,000 فتاوے ہیں کہ جن فتاووں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ تھی، اس کو سمٹ کر 22,000 جب کیا گیا تو تقریباً وہ 30 جلدوں میں ہندوستان میں چھپتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے نہ صرف دینی علوم بلکہ سائنسی علوم میں بھی ایسی اپنی تصنیفات چھوڑی ہیں کہ آج ان تصنیفات کا محور نہ صرف یہ کہ ہمارے علماء اور فضلاء ہیں، بلکہ سائنسداں کے نگاہوں میں بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے۔ چونکہ ابھی مجھے جمعہ میں بیان کرنا تھا تو میں نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر پی ایچ ڈی کے جو یونیورسٹیز میں کی گئی ہے، میں نے اس کی تعداد دیکھی ہے، تو تقریباً
جو ہے 400 سے زائد PhD، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہو کہ جو ڈاکٹر ان فلسفی ہے کہ بچہ 5 سال 6 سال خاص طور پہ ایک ہی شخصیت کو پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے PhD اور اس کو جو ہے یہ سند ملتی ہے. تقریباً 400 سے زائد PhD اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ کی گئی ہے. اور نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر کے ممالک میں بھی زیادہ کیے گئے ہیں، انگلش ممالک میں زیادہ کیے گئے ہیں، یہ پڑھنے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ نے پورے ہندوستان کی ضرورت کو تنے تنہا بیٹھ کر بریلی میں آپ نے جو ہے اس کو پورا کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی شخصیت ایک طور پر تو عالم اور فاضل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول کا جو حصہ آپ نے پایا ہے وہ ہمیں دور دور تک ماضی قریب کے زمانے میں نہیں دکھتی جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو ملا ہے. ہمارے یہاں دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر یہ سلام مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھا جاتا ہو، اور اس کے لکھنے والے بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کے نعتیہ کلام ایسے ایسے کلام ہیں کہ جب ایک عاشق صادق اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی دنیا میں کھو جاتا ہے. ہندوستان کے ایک شاعر تھے اطہر ہاپوڑی. تو جب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ حج کو گئے تھے اور مدینہ المنورہ کی زیارت کو آپ گئے، تو ظاہر سی بات ہے یہ شاعر بھی جو اطہر ہاپوڑی تھے وہی تھے، اور شعراء میں ان کا بڑا مقام ہے اطہر ہاپوڑی کا. تو پرانی جو تصویر ہے گنبد خضرا کی جو 90s کی ہوگی، اگر آپ نے دیکھا ہو تو کھجور کے درخت بھی روضہ اقدس کے سامنے تھے. تو اس شخص نے جو اطہر ہاپوڑی تھے اس نے ایک شعر لکھا، اور شعر کا جو دوسرا مصرع تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو 2 کھجور جو کھڑے ہوئے ہیں اس کو مجنوں سے تشبیہ دے کر یہ کہا کہ کب ہے درخت گنبد خضرا کے سامنے، یہ شعر ہے کہ کب ہے درخت گنبد خضرا کے سامنے مجنوں کھڑا ہو لیلا کے گھر کے سامنے، کچھ یہ شعر تھا. تو لوگوں نے بڑی داد دی، کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے، مجنوں کی محبت دنیا میں جو ہے وہ ایک مثالی محبت ہے، لوگ اس کی مثال دیتے ہیں. لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو اس شعر کا بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ اس شاعر کو بلاؤ. تو اطہر ہاپوڑی کو بلایا گیا اور اس سے یہ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ حضور کے روضے کو ایک جھوٹی محبت جو دنیاوی محبت ہے تم نے اس محبت سے حضور کے روضے کو مثال دیا لیلا. کہا کہ کیوں تم نے ایسا یہ شعر لکھا، تمہیں اپنے شعر میں اصلاح کرنی چاہیے. تو اطہر نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے لکھا، آپ ہی اصلاح کر دیں. تو آپ نے اس شعر میں یہ اصلاح کی کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. قدسی یعنی فرشتے، اور عرش معلیٰ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو معراج کی رات جب آپ گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ باندھے کھڑے تھے کہ یہاں سے باپ کے ہو آگے جانا ہے. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا انداز جو آپ کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی زندگی میں ملے گا، کہیں آپ کو ایسی محبت آپ کو دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. اور آپ کا ایک کام کی کاموں کی مصروفیت اتنی تھی، فتاوے کی مصروفیت کی. مولانا امجد علی خان جو صدر الشریعہ جن کو کہا جاتا ہے، اور ہم جو عصر کے بعد جو ہم اپنے درس میں جو بہار شریعت کا جو ہم نے یہ شامل کیا ہوا ہے آپ ہی کی مصنفہ ہے، اور آپ اعلیٰ حضرت کے خاص شاگردوں میں سے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ ترجمے تو بہت لوگوں کے پاس دستیاب ہے،
لیکن آپ کوئی ایسا ترجمہ کرے جو ترجمہ خاص طور پہ محبت رسول اور عشق رسول میں کیا گیا. تو آپ نے پہلے معذرت کر لی کہ اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ ترجمے کے لیے خاص، چونکہ فتاوے اتنے آ رہے تھے. تو بہت اصرار کے بعد مولانا امجد علی کو آپ نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میاں، اگر کرنا ہی ہے تو آپ عشاء کے بعد یا قیلولہ کے وقت، جس وقت میں کھا کر تھوڑا آرام کرتا ہوں، اس وقت جو ہے 10-15 منٹ کا کوئی وقفہ رہا، تو اس وقت آ کر تم مجھ سے قرآن کا ترجمہ ڈکٹیٹ کروا لینا، لکھوا لینا. کہتے ہیں کہ 2 سال تک ہم اسی شوق میں رہے کہ یہ ترجمہ جو اعلیٰ حضرت خود سے کر دے. ہم بار بار آپ کے پاس جاتے رہے، اور یہ کوئی 2 سال کے وقفے میں جو کنز الایمان، جو آج سنیوں کی جان ہے ترجمے میں، یہ آپ نے قیلولہ کے وقت میں مسلمانوں کو عطا کیا. یہ اتنا بڑا کام تھا. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی پوری زندگی خاص طور پہ آپ نے عشق رسول کی خاطر ہی گزارا ہے، اور لوگوں کو عشق رسول ہی کی دعوت دی ہے، اور عشق رسول ہی کا جو ہے پیمانہ آپ نے ہمیشہ قائم رکھا ہے. اور ایک جو بہت اہم آپ کا جو ہے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رد بدعات، یعنی بدعتوں کے رد میں آپ نے خاص طور پہ اپنے قلم کو چلایا ہے. مسلمان جو ضعف الاعتقادی، کمزور اعتقاد اور کمزور عقیدے کے جو زد میں آ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے اس پہ خاص طور پہ کام کیا ہے. آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، یہ مسئلہ آج بھی بڑا کلیئر ہو جائے اگر اس کو اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں دیکھا جائے. مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ آپ خواتین کے بارے میں کیا آپ کا جو ہے ارشاد ہے اگر وہ زیارت قبور کو جائے، قبروں کی زیارت کو جائے. تو آپ نے کہا کہ میاں تم مجھ سے اس کی زیارت کو پوچھ رہے ہو کہ جب وہ اپنے محرم کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس پر جو ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، سوائے ایک در کے جس کو در محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے. خواتین کا عام طور پہ جو ہے مزاروں پہ جانا آپ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے. پھر زیارت قبور اور بوسہ قبور کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ، جاہل قسم کے لوگ جو قبروں کو جا کر سجدہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، یعنی شریعت کا کیا حکم ہے. کوئی علماء سے پوچھتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں، مطلب دین کیا کہتا ہے. تو آپ نے کہا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، یعنی قبروں کے پاس جا کر جو ہے فاتحہ پڑھنا اور جو ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا. اس کی دلیل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں احد کے شہداء کے پاس جا کر وہاں پر منبر بچھا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے. رہی بات بوسہ قبور کے بارے میں، قبروں کو چومنے کے بارے میں، تو علماء کی 2 گروپس ہیں. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. آپ دونوں بات کو دیکھیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ مدینہ شریف چھوڑ کر آپ شام کی طرف چلے گئے، مقام دریہ کی طرف. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحیات تھے تو میں حضور کو دیکھ کر سکون پاتا تھا، اب مدینے میں میرا رہنا اس لیے مشکل ہے کہ میں جب حضور کو نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہوتا ہے. تو آپ شام کی طرف چلے گئے. تو ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ یہ کیسی محبت ہے تمہیں کہ تم میری زندگی میں تو میرے شہر میں رہے اور اب ملنے بھی نہیں آتے. تو حضرت عمر کے زمانے میں حضرت بلال حبشی شام سے مدینہ آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو آپ روضہ انور سے چمٹ جاتے ہیں، آپ جا کر بوسہ لیتے ہیں. علماء نے کہا ہے کہ یہ صحابی کا عمل ہے اور حضرت عمر کے زمانے میں ہوا،
اور صحابی سے تو شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک۔ تو علماء نے اس کی گنجائش بھی رکھی ہے کہ اگر انسان نیک ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ بوسہ ہی ہے محض، تو اس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ اچھے لوگ تھے، ان سے تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بعد میں چونکہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے صحابہ کے جیسے تو نہیں رہے، تو اس سے بچنا بہتر ہے کہ بوسہ قبور بھی نہ کیا جائے، اس کو چوما بھی نہ جائے، تاکہ دیکھنے والے کو شک بھی نہ ہو کہ یہ سجدے میں ہے۔ اور سجدے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بالاتفاق حرام ہے۔ 14 صدیوں کے علماء میں سے، ذمہ دار علماء میں سے کسی ایک عالم دین نے سجدہ قبور کو جائز نہیں کہا، بلکہ اس کو اشد حرام کہا ہے کہ حرام تو حرام، اشد حرام ہے۔ اگر اس کو تعظیم کی نیت سے کیا جائے، اگر کوئی عبودیت کا سجدہ کر لے، یعنی عبادت کا سجدہ کر لے، تو پھر تو وہ اسلام سے بھی آؤٹ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ خاص طور پہ سفر کے مہینے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ جو 13 تیزی اور بدھ کے دن نہانا، اس کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض سے شفا پائے تھے۔ اصل یہ ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا، اور خاص طور پہ جس قسم کی برائیاں بھی مسلمانوں کے یہاں آ رہی تھی، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ان تمام برائیوں کا تنے تنہا مقابلہ کیا، اور ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے ان مسائل، اٹھتے ہوئے مسائل پہ جو ہے اس کو دبا دیا۔ اور آپ کے زمانے میں ہی یہ مرزا غلام احمد قادیانی، جو دھیرے دھیرے مہدی کے دعوے سے لے کر جو ہے جب نبوت کے دعوے تک آیا، تو جن بڑی شخصیتوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اس ملعون کے خلاف جو ہے لکھا، اس میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے اس کے خلاف خوب لکھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ جو کر بیٹھا ہے کہ یہ نبوت رحمت ہے اور رحمت کا حصہ مجھے بھی ملا ہے اور میں بھی نبی ہوں، تو کہا کہ اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسا کفر ہے کہ جو کسی نے بھی 14 صدیوں میں ایسی جرت نہیں کی جس نے یہ جرت کی ہے کہ امتی کہتے ہوئے اپنے آپ کو نبی کہنا جو ہے شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سر سید احمد کا ایک بڑا فتنہ شروع ہوا تھا، جس نے یہ شروع کیا تھا کہ جتنی بھی باتیں ہیں ہم اس کو سائنسی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے، اگر وہ سائنسی نقطۂ نگاہ سے اگر وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم اسے مان لیں گے، ورنہ ہم اسے نہیں مانیں گے۔ جو لوگ ان سر سید احمد کو پڑھا ہو انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے بھی فرشتوں کا انکار کیا ہے، جنت دوزخ ان تمام چیزوں کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے، شیطان کا بھی انکار کر دیا ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں جو اس زمانے میں جڑ پکڑ رہی تھی، اورینٹلسٹ کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام پر حملے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کام لیا، اور آج جو سنیت خاص طور پہ یہ پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے، وہ اپنا شجرہ نسب اپنا جو ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جو ہے جو کام لیا، وہ نہ صرف یہ کہ ایک صوفی، ایک اللہ کے ولی، بلکہ آپ کی پہچان لوگوں کے یہاں جو ہے ایک عالم دین، ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک محدث، ایک مدبر، ایک محقق، کہ علم کے کتنے سارے دروازے ہیں جن دروازوں کو امام احمد رضا نے پار نہ کیا ہو۔ مارحرہ شریف کے شرف ملت ہے، ان کا شعر بڑا پیارا ہے کہ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، کہ امام احمد رضا کا جو منارہ ہے یہ اتنا بلند ہے کہ اس کے پہلے زینے پر ہی چڑھ کر بتا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایق بخشش ہی پڑھ کر دکھلا دو، کہ ہزاروں نعتیہ کلام کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اس طریقے سے لم یاتی نظیر کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ کسی صاحب نے اس زمانے میں یہ رواج پانے لگا کہ لوگ 2 زبان میں ایک کلام لکھتے تھے،
عربی میں، ہندی میں، عربی میں، اردو میں۔ تو آپ کے کسی چاہنے والے نے کہا کہ لوگ اس طرف بھی توجہ دے رہے ہیں۔ اب ساتھیوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا قابل ساتھی ہو تو ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اگر اس پر اگر کچھ لکھیں تو بڑا فائدہ مند ہوگا، اگر آپ اس طرف توجہ دے دیں تو لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے شوق سے امام احمد رضا کو کہا کہ آپ کیوں نہیں کوئی ایسا کلام لکھتے جو ہمیں بھی کہنے میں لگے کہ ہمارے بھی مولوی نے کوئی 2 یا 3 جو ہے زبان میں ملا کر کلام لکھا ہے۔ تو آپ نے جو ہے 4 زبان کو ملا کر ایک کلام لکھا، لم یاتی نظیر کفی نظرن، جس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے اور ایک علاقائی زبان ہے۔ لیکن جب آپ مقطع پر جو آخری شعر آپ نے لکھا ہے وہ قابل غور ہے۔ بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، کہ میری تو یہ عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے جو ہے داد لوں اور یہ لکھوں کہ میں نے 4 زبان میں لکھا ہے، 5 زبان میں لکھا ہے۔ ارشاد احبا ناطق تھا، میرے احباب مجھ سے ضد کر رہے تھے کہ لکھے، ناچار اس راہ پر پڑا جانا، مجھے تو جو ہے چاہ کر نہیں بلکہ مجھے ناچار ہو کر اس راستے پر جانا پڑا ہے۔ اس زمانے میں آپ کو بھی علم ہوگا، آپ اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ لوگ نوابوں کے پاس قصیدے لکھ کر لے جایا کرتے تھے تاکہ نواب جو ہے اس کو کچھ اشرفیہ اور کچھ جو ہے اس کو تحفے تحائف دے۔ رامپور کے نواب نے جو اس وقت بڑا اس زمانے میں ایک شہرہ تھا اس نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو یہ لکھا کہ آپ میری شان میں قصیدے کیوں نہیں لکھتے، کہ آپ اتنے اچھے بڑے شاعر ہیں تو آپ کا یہ شعر و شاعری میری طرف توجہ کیوں نہیں دیتا۔ تو آپ نے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے اشعار لکھے، اور اس شعر میں آپ نے ایک شعر لکھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، کہ میں اس دنیا دار کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، کہ میں تو اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میں اپنے نبی کی تعریف کو چھوڑ کر روٹی کے ٹکڑے کے لیے میں اس امیر کی اور اس جو ہے نواب کی تعریف کروں۔ کہا کہ میرا یہ دین مجھے گوارا نہیں دیتا کہ میں کسی نواب کی تعریف کروں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے خاص طور پہ اپنی زندگی میں سوائے نعت کے اور کوئی کلام نہیں لکھا، کسی دوسروں کی تعریف حضور کے سوا کی ہی نہیں۔ یہ ان کا کرائٹیریا تھا عشق کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے علم اور عمل کا صدقہ نصیب فرمائے۔